اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں صاحب النالین صاحب النالین آئے کیا لکھا ہے طہور یا طہور لکھا ہے؟ ہاں، طہور کسے کہتے ہیں؟ پانی کے برتن کو، جو پانی کے برتن کو اٹھانے والے ہیں۔ کیا تم میں صاحب النالین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کو اٹھانے والے، وہ طہور آپ کے وضو کے برتن کو اٹھانے والے، والوسادہ آپ کے مبارک تکیے کو اٹھانے والے، تو کوئی حضور کی خدمت کی اور خدمت کی برکت سے نے کہاں ان کو پہنچایا الحمدللہ۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت کون مراد لکھا ہے میں نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحب النالین بھی تھے، صاحب الطہور اور صاحب الوسادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کو اٹھانے والے، آپ کے مبارک تکیے کو اٹھانے والے، آپ کے لیے وضو کے برتن میں پانی لانے والے تھے۔ اللہ نے پھر ان کو کتنا بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ فقہ حنفی کے یوں کہہ لیں کہ فقہ حنفی کا جو ماخذ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایات ہیں۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن وهب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته وانا وغلام احادیث نور سے بھری ہوئی، کیا نام ہے بھائی محمد صاحب، ایک حدیث شریف نور سے بھری ہے الحمد للہ، قدم قدم پر رہنمائی الحمد للہ، ان کے پڑھنے سے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمد للہ، دل روشن ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی آتی ہے الحمد للہ۔ آگے چلیں۔ معنا اذا وجن الماء باب هم على ذات مع الماء بالاستجاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل على غلام اذا بطن من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذ عن شعبة عنزة عصا عليه سجن. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا تھوڑا سا آپ غور کریں گے، حدیث شریف کا مطلب بالکل آپ حدیث شریف کا مفہوم کا نور نکل کر سینے کو روشن کرے گا الحمدللہ۔ یہ حدیث شریف کی عبارت بھی باعث برکت ہے الحمدللہ۔ ان فی العبور لبرکہ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ حضور حدیث شریف سے عبور، حدیث شریف کی عبارت پڑھنا، یہ سب باعث برکت ہے الحمدللہ۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن دستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس بالإناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسه بيمينه. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اجتمعت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لحاجته وكان لا يستفيد فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفد بها او نحوه ولا ياتني بعزم ولا روس. فاتيته باحجار متربت بيدي فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى رفعه بهن. باب لا يستنجي بروس. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود نبيا او سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجد فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس. وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن. باب الوضوء مرة
وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن زيد بن سلمان عن ابن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بماء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 مرار ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابراهيم عن قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال الا احدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استثمر فليوتر. باب الاستثمار ذكرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في يده ماء ثم لينتظر ومن استثمر فليوتر واذا استيقظ احدكم في نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. باب الغسل الرجل ولا يمسح على القدمين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابن بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن في سفرة فادركنا وقد أردنا العصر وجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو 3. باب المزمزة في الوضوء. قالوا ابن عباس عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بالوضوء فافرغ على يده من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه بالوضوء ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه وكان ابن سيرين يغسل میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو آپ وضو فرما رہے تھے نحو وضوئی میرے اس وضو کے مثل یعنی آپ وضو فرما رہے تھے میرے اس وضو کے مثل یعنی گویا کہ آپ کا یعنی مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا وضو آپ کے وضو کے مشابہ ہے الحمدللہ. آگے دیکھ لیں. ثم صلی رکعتین پھر 2 رکعت نماز پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی. لا یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ تحیۃ الوضو ہے تحیۃ الوضو. لا یحدث فیہ میں پھر آدمی نہیں پھر جو آدمی وضو کرے میرے اس وضو کے مثل اور پھر نماز پڑھے 2 رکعتیں 2 رکعت نفل ہیں تحیۃ الوضو کی. لا یحدث فیہ ما نفسہ کیا معنی؟ میرے ایک لفظ کہ اپنے نفس سے قصداً بات چیت نہ کرے. یہ ہے کہ اپنے نفس سے قصداً بات چیت نہ کرے. اپنے نفس سے قصداً بات چیت نہ کرے. معلوم یہ ہوا
کہ غیر اختیاری طور پر خیالات وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں اور مرتبے میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں، یعنی اپنے نفس سے قصداً بات چیت نہ کرے، قصداً خیال نہ لائے۔ غیر اختیاری پر خیالات وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، بس یہ سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، یا تو بس انہیں اللہ تعالیٰ پھر بہرحال کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے غیر اختیاری طور پر تو پریشان نہ ہو۔ خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس سے پریشان نہ ہو۔ وہ تو ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا۔ آپ دیکھ لیں بعض دفعہ وہ باتیں باہر ہمیں یاد نہیں آتی جو نماز کے اندر ریل گھوم رہی ہوتی، چل رہی ہوتی ہے، ہاں وہ پرانی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیال میں کر کے تو دیکھو، آپ نے کر کے دیکھا نہیں تھا، پہلے کر دیا۔ کیا پوچھا؟ کیا طالب نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیال نہ آئے؟ ہاں کہ آپ نے کر کے دیکھا ہے، پہلے ہی اعتراض بس یہی ہے کہ نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ہے نا؟ کتنی آسانی ہے پاکزات۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لانا منع ہے۔ میں اپنے لانے کی مثالیں میں نے دی تھی نا آپ کو۔ ایک آدمی کی نماز، ایک امام صاحب عشاء کی رکعت میں عشاء کی نمازیں بھول گئے، میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4؟ پیچھے مقتدی سے پوچھا، ان کو معلوم نہیں کہ کتنی پڑھی، 3 پڑھی ہیں 4؟ بعد مقتدی سے ہوتے نہیں۔ ایک مقتدی کہنے لگا ہے آپ نے 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، اور میں آپ کو اتنے یقین سے کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے کہ میری 4 دکانیں ہیں، آج میں نے 3 رکعتوں کا حساب کیا، ابھی 1 کا باقی ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، اس قسم کا حساب و کتاب نماز میں کرنا، یہ تو بالکل نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ واقع ہے، لطیفہ ہے، لیکن محل ہے بھائی اس قسم کے خیالات کو نماز میں لانا، وہ تو بالکل نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ نماز میں خیالات کا یہ سمجھا دیا کریں، آپ ان چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ مجھے تقریباً واسطہ پڑتا ہے یہاں پر سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، اس قسم کے سبھی سوالات رہتے ہیں۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے نماز میں، جیسے میں گیا گجران والا میں تھا، وہاں پر ایک بوڑھے آدمی 70-80 سال قریب رو رہے، کہنے لگے پتہ نہیں میری نماز قبول بھی نہیں ہو، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی نہیں ہوتی۔ میری نماز میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، مساوی بہت زیادہ آتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت کے فرمان کو سامنے رکھ کے تسلی دی۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وہ ساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وہ ساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے وہ ساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ اتر جاتا رہا پیچھے۔ کیا نام ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، پیچھے کیا یہ پیچھے، ہاں اور میرے قریب آ جائے، تھوڑا ادھر قریب آگے آ جائے، اور میرے سامنے جزاک اللہ۔ جب سبق میں آ گئے، اب سب طالب علم ہمارے جزاک اللہ الحمدللہ، پھر تو میرے قریب بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ تو بھائی زبان ذہن میں آئی بات رہے، اور نماز میں وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، خیر ان سے ان کی بالکل پرواہ نہیں کرنی آتا، لانا منع ہے، خود نہ لائیں، خود بخود آ جائیں، چاہے وہ 24 گھنٹے بھی آتے ہیں نماز سے باہر بھی آتے رہیں، چاہے غلط قسم کے جو عقائد کے خیالات ہیں نا، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی بالکل پرواہ نہ کیا کریں، اور ان پر بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بچ جائے، ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔
اس میں کہ نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات و وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے، مثلا کتنی آسانی آ گئی۔ بلکہ میرے ہر کا جملہ کہ نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، زیادہ دماغ کے اوپر زور نہ دیں یا کہاں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں خود بیٹھا ہوں بیان میں تو حضرت نے اپنے انداز سے مبارک انداز ہمارے کہ نماز میں وسوسہ آئے، فرمایا پھر ایک دو رکعتیں ایسی پڑھیں کہ ان کو بالکل وسوسہ ہی نہ آئے، اور وسوسہ آئے پھر پڑھیں، فرمایا پھر آ جائے پھر پڑھیں۔ وہ اپنے انداز سے خیر ہمارے لیکن بھائی جو غیر اختیاری خیالات ہیں وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جس کا نام خنزب ہے اس کا کام یہی نماز کے مساوات ڈالنا ہے۔ ہاں اس لیے بلکہ ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک آدمی کی نماز میں کبھی بھی غیر کا خیال وسوسہ تک نہ آئے، مجھے خطرہ ہے کہیں اس کی نماز عجب میں نہ ڈال دے، خود پسندی میں نہ ڈال دے کہ میری نماز تو ایسی ہے اس میں کبھی غیر کا خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ فرمائی یہ تھوڑے بہت تو خیالات آتے رہتے ہیں، وساوس آتے رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے نفس کو عجب سے بچانے کے لیے حرام لایا گیا، اس کے اندر کوئی عجب نہ آئے، خود پسندی نہ آیا کرنا، یہ بھی ہمارے گویا کہ علاج کے لیے لانا ہے۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، ہاں اچھا ذہن میں آ گیا تھا۔ ہاں نماز میں دھیان پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں، میرے حد نے 5 طریقے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں۔ میرے حد فرمانے لگے بلکہ ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کرسی دے دو بزرگوں کو، ہمیں کرسی پہ بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ جائے۔ ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم ہر چیز میں ٹرینڈ، نماز میں انٹرینڈ۔ کیا انٹرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ تم ہر چیز میں ٹرینڈ ہو، نماز میں انٹرینڈ ہے، یعنی ہر چیز میں تم ماہر ہو جاتا ہے لیکن نماز میں ذرا اس میں مہارت نہیں دکھانی جاتا۔ نماز میں کچے حافظ کی طرح پڑھنا ہے، کچے حافظ کی طرح۔ آپ دیکھ لیں کچے حافظ تراویح پڑھائے نا، وہ دنیا جہاں کے ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے، وہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے اگلی آیت کون سی پڑھنی اور کسی کا دھیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچے حافظ کی طرح پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سوچ کے کہ تم ہر چیز میں ٹرینڈ، نماز میں انٹرینڈ۔ اور اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر آپ اقرا فی نفس، اپنے دل میں تصور کر لیں، اب امام ہے، سورہ فاتحہ کا تصور کر لیں، اب امام اب یہ پڑھ رہے ہیں، اب الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اب اگلی آیت پڑھ رہے ہیں، تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، یہ دل میں تصور کر لیں، بھائی دل میں تصور۔ اب امام فلایت پڑھ رہے ہوں گے، فلایت پڑھ رہے ہوں گے، فلایت پڑھ رہے ہوں گے، بس یہ سوچ لیا الحمدللہ۔ یا تیسری صورت اگر معنی سمجھتے ہوں، امام اگر امام کے پیچھے ہیں، اگر معنی سمجھ، بلکہ امام کے پیچھے یہ خود پڑھ رہے ہیں تو معنی کی طرف دھیان رکھیں، معنی کی طرف اگر معنی سمجھتے ہیں تو معنی کی طرف دھیان رکھیں۔ معنی ہے کہ معنی سے بھی ایک ہے، یعنی نماز میں دھیان پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں جاتا۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ مجھے خواب میں اللہ میاں کی زیارت نصیب ہوئی، جس حالت میں نصیب ہوئی، جس شکل و صورت نصیب ہوئی، جس حالت نصیب ہوئی، اس کا میں تصور کر لیا کوئی نماز میں، فرمایا نہیں، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں جاتا۔
اللہ تعالیٰ اپنی جو ہوں گے خواب میں جو شکل ہوتی ہے آ گئی نا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، وہ ایک ضمنی شکل ہے آگے نا، باقی جو اللہ تعالیٰ کا آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ ہاں یہاں نہیں یاد کرنا ہے، یہاں تو خواب میں جو شکل ہوگی وہ زن کے درجے میں ہوگی آگنا، جو آپ کی اللہ پاک کی ذات آپ جسم سے پاک ہیں، سب چیزوں سے پاک ہیں۔ اس کا جو حقیقی دیدار ہے وہ اللہ پاک آخرت میں نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس لیے خاص کسی شکل و صورت میں نہیں، اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں، لیکن کسی خاص شکل و صورت میں نہیں، جو ان کی شان ہے بس ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کما یلیق بشانہ، ان کی صفات یا ان کی صفات کو سوچ لیں کہ وہ کریم ہیں، رحیم ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، ان کی صفات کو سوچ لیں۔ اور پانچویں صورت یہ ہے، یہ تصور کر لیں کہ میں خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے میں خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، میں خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حاجی حضرات کے لیے یا عمرہ کرنے والے حضرات کے لیے یہ تصور آسان ہوتا ہے اپنا۔ بہرحال ان پانچوں کا خلاصہ یہی ایک آسان سے تصور یہی ہے، بس یہ سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، بس یہ آسان تصور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، الحمدللہ۔ بہرحال پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر خیال دھیان آگے پیچھے ہو جائے، اس سے نماز کے دھیان میں خشوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی کہ لا یحدث نفسہ، قصداً اپنے نفس سے بات چیت نہ کرے، قصداً خیال نہ لایا کرنا ہے، تو غیر اختیاری طور پر خیال وساوس آ جائیں اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، لگے رہے الحمدللہ۔ ہے کہ بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ذہن میں آ گئی؟ ہاں یہ سبق ہے، یہ سب چیزیں آپ آگے معاشرے میں جائیں گے، یہ چیزیں یہ سوال جواب یہ سب چیزیں پیش آئیں گی آگے، چلو آپ رہنمائی کر سکیں گے، آپ خود اگر چیزیں کوئی ذہن میں نقش ہوں گی تو آگے انشاءاللہ پہنچا بھی سکیں گے الحمدللہ۔ تو نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں۔ نماز کی کتنی صفتیں ہیں؟ نماز کی کتنی صفتیں ہیں؟ کون سی؟ خشوع اور خضوع۔ خشوع کا معنی توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے۔ یہ خضوع یہ دل کی صفت ہے، خشوع یہ دل کی صفت ہے، اور خضوع اعضاء کی صفت ہے، اعضاء کی۔ یہ خشوع یہ دل کی صفت ہے آگے کہ توجہ سے دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، کہ ظاہری طور پر اعضاء کی شکل بھی عز و انکساری والی ہو جاتا ہے، ان سے عز و انکساری ٹپک رہی ہوا کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات و وساوس، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، بس یہ سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، دربار میں کھڑا ہوں، الحمدللہ کافی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آگے بڑھو رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ باب غسل الاعقاب. وبه قال حدثنا ابو بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبولي عن عبيد الله بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع 4 لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رايتك لا تمس من رجلين لا يمانيين ورايتك تلبس من نعال
سبتية ورأيتك تسبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأذان فإني نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص إلى اليمانيين وأما الميعاد السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الميعاد التي ليس فيها شعر ويتوضأ بها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة نعال سبتیہ کسے کہتے ہیں؟ سبتیہ، سبت کا معنی ہاں مطلب حاشی میں دیکھ کر یا اللہ لیکن ہاں دیکھ کر بتلاؤ بھائی رضوان جا رہے ہو؟ اچھا اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ اللہ تعالیٰ بس آپ کے گھر میں اللہ پاک بچوں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، رسول اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خیریت سے ہیں تم؟ چلو جزاک اللہ پاک بہت بھائی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، میرے لیے سعادت اپنے بھائیوں کی محبت ہے، فکر نہ کریں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک خوش رکھے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ بچوں ہسپتال میں کوئی بیمار ہیں اللہ پاک اللہ شفائے کاملہ، بیماری بس ثواب کا نام ہے، ایک آدمی گھر میں بیمار پتہ نہیں کتنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ ہے، تمام خدمت کرنے والے سب اجر و ثواب سے بھرے ہوئے ہیں، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ ہے۔ جزاک اللہ الحمدللہ، جزاک اللہ قبول فرمائے اپنے بھائیوں کو، ہیں بہت اللہ تعالیٰ جی آمین آمین اللہ تعالیٰ آمین۔ نعال سبتی سے اوپر دیکھ لیں، ہر شے میں دیکھ لیں، خود دیکھ کر بتلائیں ذرا، ہاں بس یہ اب کتنی اب میں ایک زبانی بتلا دوں، ایک جو کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے وہ خود آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اسے کہتے ہیں ہاں لا شعر نہیں لا شعرا، ہاں السبتیہ بکسر المہملہ، السبتیہ جا کا نام ہے، اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بال نہ ہو، جو ہے جس کو مونڈ رکھا ہو، یا یہ ہے کہ یہ جلد البقع المذبوح ہے، یعنی گائے کی کھال جس کو دباغت دی گئی ہو، ہے وہ دباغت دے دی گئی ہو، اس کو صاف کر دیا گیا ہو۔ آگے چلیں۔ فأما الصبرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلو بها فإني أحب أن أسلك بها. وأما الإهلال فإني نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين حتى تنبعث به راحلته. باب التيمم في الوضوء والغسل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت في عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره في شأنه كله ما هو التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حاولت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ونزل التيمم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال ورأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا آپ نے پڑھا ہوگا، آپ پڑھ لیں حتى توضأوا من عند آخرهم. آپ نے عبداللہ کچھ پہلے تو شروع میرا عقائد احادیث کی تفصیل میں پوری تفصیل سے پڑھا رہا تھا، چلو آپ حضرات نے پہلے کچھ پڑھ بھی رکھی۔ تقسیم الحدیث باعتبار انواع الحدیث، حدیث شریف کی کتنی اقسام ہیں؟ نمبر 1 خبر واحد، نمبر 2 پہلے خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر ہاں بتلاؤ رہے ہیں جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں
کہ عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، کہ اتنے لوگ آخری یہ بات نقل کر رہے ہیں تو یہ بات اگر عقلاً اس کا عقلاً جھوٹ کے اوپر ان کا متفق ہونا محال ہے۔ اگر اتنے لوگ اتنے زیادہ لوگ کھٹے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر تو خبر متواتر کہتے ہیں کہ جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ خبر مشہور، ہاں بھائی خبر مشہور کہ جس کو نقل کرنے والے صحابہ تو کم ہوں، جس کو نقل کرنے والے صحابہ تو کم ہوں لیکن بعد میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو جاتا ہے۔ کہ جس کو نقل کرنے والے صحابہ تو کم ہوں لیکن بعد میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ دھیان سے بھائی، کیا کروں بھائی، اپنے اساتذہ کرام کے الفاظ کو یاد کیا کریں اور ان کی تعبیرات جو ہوتی ہے اس میں کوشش کرتا تھا اپنے اساتذہ کرام کی مبارک باتیں بلفظ ہی یاد کرنے کی، اس سے پھر آگے تعبیریں بڑی آسانی رہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر طلباء کو تکرار بھی خوب کروائے، اللہ کا تعلیم کے زمانے سے کروائے، اس سے پھر چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، یا ہو جاتی ہیں۔ آپ اس میں تکرار بھی کر لیا کریں۔ خبر واحد کہتے ہیں جو درجہ شہرت کو نہ پہنچے، خبر واحد کہتے ہیں جو درجہ شہرت کو نہ پہنچے۔ خبر واحد کہتے ہیں جو درجہ شہرت کو نہ پہنچے۔ آگے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نقل الواحد عن الواحد، واحد سے نقل کرے، یا نقل الواحد عن الجماعت، ایک واحد راوی جماعت سے نقل کرے، یا نقل الجماع عن الواحد، یہ جماعت واحد سے نقل کرے۔ آگے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نقل الواحد عن الواحد، یا نقل الواحد عن الجماع، یا نقل الجماع عن الواحد۔ یہ 3 بس درجہ شہرت کو نہ پہنچے تو وہ خبر واحد ہی آگنا ہے۔ اس کی 3 صورتیں۔ آگے پھر خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ آگے پھر خبر متواتر کی 4 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 تواتر الاسناد، کہ ایک حدیث شریف کی بہت سی سندیں ہوں کہ جن کا مجموعہ تواتر کو پہنچ جائے۔ ایک حدیث شریف کی بہت سی سندیں ہوں کہ جن کا مجموعہ تواتر کو پہنچ جائے، جیسے حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ من حدیث شریف کہ من کذب، یہ حدیث ایسے حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف کسی جھوٹی بات کو نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا کرا ہے۔ حضور کی طرف جھوٹی نسبت کرنا جان بوجھ کر آگے بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ حدیث شریف علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 200 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ 2 صحابہ کرام سے منقول ہونے کی وجہ سے یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ تواتر الطبقہ، تواتر الطبقہ کہ جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ جن کو گنا ہی نہ جا سکے، شمار ہی نہ کیا جا سکے۔ جیسے نقل قرآن، اب قرآن پاک کو نقل کرنا ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا یعنی شمار کرنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں 10,000 صحابہ کرام، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 10,000 صحابہ کرام پورے قرآن پاک کے حافظ تھے۔ آگے اور پھر بعد میں آپ دیکھ لیں ہر دور میں یاد رکھنا نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا رہا۔ یہ تو ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ ہے، ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ آج سے 15-20 سال پہلے کی، کہ اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ ہیں۔ یہ تو ان کی رپورٹ ہے۔ سروے میں تو خیر ایک اندازہ ہی ہوتا ہے نہیں آگنا، باقی حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے آگنا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال کا 8 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ پورے 30 پارے ان کے سینے کے اندر محفوظ ہیں۔ آج تک کوئی انجیل کا حرف نہیں لا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کہاں کوئی تورات نہ انجیل کا حرف لا سکے، نہ تورات اور نہ زبور کا، یا کوئی بھی حرف لا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے۔ وہ کتابیں محرف و تحریف ہو گئی، ان میں بھی تحریف کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ قرآن پاک کے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہی محفوظ، قرآن پاک کی تشریح بھی محفوظ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں کل بھی رکھ کیا تھا نا، کل قرآن پاک کی تشریح محفوظ ہے، اور قرآن پاک کی تشریح کا نام ہی حدیث شریف ہے۔ یہ سب محفوظ الحمدللہ ہے، بلکہ وہ حدیث شریف تو ہے ہی، یہ حدیث شریف کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں، راوی یا رکھنا آگے ان کے حوالے محفوظ ہیں۔ ہاں، ان کی سن پیدائش، ان کی وفات اور ان کی زندگی کے حوال محفوظ ہیں۔ کہیں ایک دفعہ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو بس ان کی روایت میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ یہ اسماء الرجال کا جو فن ہے، یہی فن ہے۔ جو راویوں کے رجال ہیں، یہ رجال سے مراد ہی راوی ہیں، رجال حدیث مراد اس سے جو حدیث شریف کے راوی ہیں، ان سب کے احوال محفوظ ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ راویوں کو مجھے یاد پڑتا ہے، تقریباً 5 لاکھ راویوں کے حوال اللہ تعالیٰ ہے، راویوں کے حوال محفوظ ہے۔ پہ بات ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو حضرات حدیث شریف کو نقل کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ وہ ان کی زندگی اس لیے محفوظ کی آگے، تاکہ حدیث شریف ان کی زندگی کو دیکھ کر یا حدیث شریف کے معیار کو پرکھا جا سکے۔ کہاں سے بات چلی گئی، میں کتنا گیا؟ یہ کیا تھا؟ تواتر طبقہ ہے، اسی قسم ہے تواتر تعامل، تواتر العملی و توارث، تواتر العملی و توارث، کہ ایک عمل متواتر ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک وہ عمل مسلسل چلا رہا ہے۔ اگرچہ اب جیسے نمازوں کا فرض ہونا، اگرچہ روایات چاہے وہ درجہ تواتر کی نہ بھی ہوں، جو روایات ہیں، لیکن یہ عمل میں تواتر ہے، یعنی مسلسل یہ عمل چلا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر 5 نمازوں کا ہونا، یہ 5 نمازوں کا عمل یہ متواتر چلا رہا ہے، کہ ہر زمانے میں لوگ 5 نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ عمل یعنی مسلسل ہے۔ ایک ہے تواتر القدر المشترک، یہ پڑھی ہے پہلے، اس میں کہیں نہیں ہے۔ ایک تواتر القدر المشترک، تواتر القدر المشترک کسے کہتے؟ تواتر القدر المشترک، تواتر القدر المشترک کہتے ہیں کہ ایک مضمون مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، ایک مضمون مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، لیکن ان میں ایک بات قدر مشترک ہو، ایک بات تمام روایات سے ثابت ہو رہی ہے۔ مثلا تکثیر ماء کا موضوع، پانی کا زیادہ ہونا، اب
یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، لیکن ان سب میں ایک بات قدر مشترک ہے کہ پانی بڑھ گیا، پانی زیادہ ہو گیا، یہ سب میں مشترک ہے، یہ سب میں پائی جا رہی ہے تواتر القدر مشترک، کہ ایک مضمون مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہو، لیکن ان سب میں ایک بات قدر مشترک، ایک بات سب میں ثابت ہو رہی ہے، جیسے تکثیر ماء کا معاوضہ، یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، لیکن سب میں ایک بات قدر مشترک پانی بڑھ گیا ہے۔ اب جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، اب یہاں بھی ذکر ہے اور بھی روایات میں ذکر ہے، یہاں کیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، فالتمس الناس الوضوء، لوگ وضو کے لوگ وضو کے پانی کو تلاش کر رہے، فلم یجدوا، پھر ان کو پانی نہیں ملا، فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، کیا مانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وضو کا برتن لایا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ، اور لوگوں کو حکم فرمایا کہ اب آپ اس سے وضو کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے الحمدللہ۔ اور پھر کہتے ہیں پھر حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک جتنے صحابہ کرام موجود تھے تمام صحابہ کرام نے اس پانی سے، آپ کے جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اس سے وضو، سب نے وضو فرما لیا۔ یہ لے کہتے ہیں 3 قسم کا پانی ہے نا، سب سے افضل پانی کون ہے، میں سب سے افضل پانی فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے، پانی کے چشمے جاری ہوئے، سب سے افضل پانی یہ ہے، آگے یہ حضور کے وجود محسوس سے پانی نکلا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی ڈول کے ذریعے نوش فرمایا آگے، اور پھر باقی بچا ہوا پانی اور آگے وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، یعنی زمزم کا پانی زمزم کے ڈول سے نوش فرمایا اور باقی بچا ہوا پانی وہ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کہتے ہیں قیامت تک جو لوگ بھی زمزم پئیں گے وہ حضور کا بچا ہوا پانی پئیں گے۔ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی اس کی برکات ہے الحمدللہ۔ بھائی شہر میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، لیکن جب سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں وہاں اپنے بھائیوں کی ماشاءاللہ محبت سے وہ سفر ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وہاں بھائی شعیب صاحب ہمارے میزبان تھے، اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرمائی، وہاں زمزم کا پانی پلایا نا خوب مجھے الحمدللہ۔ وہ اب تک کی کوشش کر رہا ہوں، بس وہ زمزم کا پانی تھوڑا پیتا ہوں الحمدللہ، اس کی بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ زمزم کی پانی تیسرا یہ ہے کیوں سور المومن شفاء، سور المومن شفاء، کیا من مومن کے، ہاں یہ دیکھو ہاں میں نے بتلایا تھا نا، کیوں مولانا عبداللہ برنی صاحب رحمۃ اللہ اعدام وقات علیہ کہنے لگے یہ جھوٹ میں تو جھوٹے میں تو جھوٹ کا شیبہ بھی ہے، اس کا یعنی صحیح معنی یہی ہے، یعنی بہترین معنی یہی ہے کہ مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، بڑا اچھا معنی دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ رات میں حضرت مولانا سید رشید صادام وقات علیہ ان کی بیمار پوچھنے لے گیا تو فرمانے لگے کہ حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب میرے والد گرامی حدیثی بیان فرمائی بس یہ آپ تلاش کریں کہاں ہیں، تو یہ حدیثی بیان فرمائی
میں ایک برتن میں ایک برتن میں 3 آدمی پانی پی لیں، ایک برتن سے 3 آدمی پانی پی لیں، اللہ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں آنے ہیں، ایک برتن سے 3 آدمی پانی پی لیں، اللہ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ پاک میں۔ اسامہ ہے، اسامہ آواز نہیں ہنسے، چلو شہزا کے پیچھے، چلو کوئی نہیں، جزاک اللہ۔ اب آ گئے، اور 30 نمبر پر پانی کون سا ہے؟ اسامہ ہے، باہر گئے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر۔ اور تیسرا پانی کون ہے؟ تیسرا پانی کون سا ہے؟ تیسرا حوض کوثر کا پانی، یہ 30 نمبر پر ہے، وہ 30 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ آپ کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یعنی بعض دنیا کی نعمتیں اگر وہاں سے بھی افضل ہیں الحمدللہ، ایسی بہت سی۔ دیکھو ہمارے بزرگ فرمانے لگے ہمیں دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے دنیا کی زندگی جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے مواقع بہت ہیں، یہاں ترقی کے مواقع بہت ہیں، وہاں ترقی نہیں ہے، وہاں تو بھائی ترقی یہاں پر الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، یہاں سب کہہ لیں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ کتنی بڑی کمائی کی۔ کل مہر کا بیان سنا، فرمانے لگے دنیا میں ایک معمولی سی معمولی نیکی، معمولی بإیمانہ کہ اس کا زبان سے ادا کرنا آسان ہے، ورنہ نیکی کوئی نیکی معمولی نہیں ہے اگر۔ ہاں یہ معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہے اگر، اب سبحان اللہ کہنا کیا مشکل ہے اگر ہے آگے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہم میں بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن تول میں بڑے بھاری ہیں اگر۔ ہم وہ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ بہرحال یہاں تو یہ 2 کلمے ذکر ہیں، لیکن روایات کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، تمام روایات کو سامنے کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کلمہ اور کلام جس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے وہ پوری کائنات سے بھاری ہے الحمدللہ۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بھری ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ یا کام، قیامت ہے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، اس وقت تک قائم نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت نام ہی تباہی کا ہے، گویا کہ اللہ پاک کے پیارے نام نے اس کائنات کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ قیامت نام ہی تباہی کا ہے، ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام نے اس پوری کائنات کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ ہاں جب یہ کوئی بھی اللہ نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، پھر قیامت میں پہنچ جائے گی۔ بھائی کی بار ذہن میں آ گئی۔ ہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے آپ، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، صرف اللہ اللہ کہیں، اللہ اللہ کہیں، یہ ہے بس یہ بھی ہے، یہ بھی بہت بہت بڑی عظمت کا حامل ہے اپنا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے جتنے نیک کام کر رہے ہیں آگے، یہ سب نور سے بھرے ہوئے الحمدللہ، یہ آخرت کے خزانوں سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ آگے چلیں۔ باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها القيود والحمار وسول الكلاب
ومرها في المسجد. وقال زهري إذا بلغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل ولما فلم تجد ماء فتيمموا. وهذا ما في النص منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صفناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لا لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شعيب بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه أبو طلحة أقبل من أخذ من شعره. باب إذا شرب الكلب في الإناء. وبه قال ہاں یہ دفعہ اپنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو لما حلق راسہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا حلق فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے حلق کرانے کا حکم دیا ہے تو کان ابو طلحہ یہ اول من اخذ من شعرہ جنہوں نے سب سے پہلے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق مبارک کیا تو سب سے پہلے آپ کے مبارک بال انہوں نے لیے. اوپر بھی روایت گزری ہے وہاں پر میں نے عمیدہ سے کہا ہوا ہے کہ اندنا ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال ہے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہنچا ہے. پھر فرمانے لگے لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تو میرے پاس حضور کا ایک بال دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے. الحمدللہ مبارک اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی ماشاء اللہ بہت سے حضرات کے پاس الحمدللہ منہ مبارک موجود ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اب بھی اس میں اللہ نے حیات کے آثار اپنے آپ کے مبارک بالوں میں رکھے ہیں. مجھے بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اللہ جزائے خیر نصیب فرمایا نے پاک ذات ان کے پاس منہ مبارک تھا. اس منہ مبارک سے نے 4 شاخیں نکلی اس منہ مبارک سے اور بال سے آپ کے بال مبارک میں بھی حیات کے آثار اب تک موجود ہیں. خود حضور کی ذات اوصف کی حیات کا کیا عالم ہوگا. آپ کے مبارک بالوں میں حیات کے آثار کے وہ یعنی اب بھی ان میں یعنی نشو و نما بڑھ رہے ہیں. تو ان کی وہ 4 شاخیں نکلی تو پھر ایک شاخ انہوں نے مجھے عنایت کی. الحمدللہ وہ میرے پاس گھر میں رکھی ہے. الحمدللہ کبھی کبھی اس کی زیارت کروا دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے اسی ہمارے ہیں میں نے کہا عبیدہ کو آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مسلمان بنی کے لکھا ہے ولم یلقہ لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی حقیں. میں نے کہا عبیدہ کو کہ اندنا میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. تو پھر فقال ہے ابن سیرین کہتے ہیں میں نے کہا فقال کہ زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ کیوں نے فرمایا ہاں عبیدہ کی طرف لوٹ رہی. ہاں کن کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں ہمارے سان بیان اسرائیل نے عاصم سے انہوں نے ابن سیرین کہنے لگے میں نے کہا عبیدہ کو کہ ہمارے پاس یعنی میں نے حضرت ابن سیرین فرما رہے ہیں میں نے کہا حضرت عبیدہ کو ہمارے پاس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہمیں ملا ہے، پہنچا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فقال، اور پھر ابن سیرین کہنے لگا، ابن سیرین خالد ابن سیرین کی طرف لوٹائی ہے کہ تم میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک منہ بال، ایک مبارک بال، ایک منہ مبارک، یہ میرے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے اور بہتر ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آگے چلے۔ باب اذا شرب الكلب في الاناء. وبه قال حدثنا ابو عن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو الصمد قال اخبرنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. بہرحال کتا ہے اگر برتن میں منہ ڈال دے، ہمارے نزدیک کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اور بعض ائمہ کے نزدیک ہمارے نزدیک جو 7 والی حدیث ہے یہ کس پر محمول ہے؟ استحباب پر محمول ہے۔ آگے یا یہ ہے کہ یا استحباب پر محمول ہے، یا یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ آگے بعض ذہن میں ہے پہلے یعنی استحباب پر محمول ہے۔ نمبر 2، یہ اس زمانے پر محمول ہے جب کتوں کے بارے میں سختی کی گئی کہ جہاں میں کتا ملے اس کو قتل کر دیا گا، یہ سختی والے زمانے پر محمول ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جہاں کتا ملے اس کو قتل کر دیں، یہ سختی والے زمانے میں محمول ہے کہ اس زمانے میں کتا پانی پیے کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، لیکن بعد میں اس حکم میں نرمی کر دی گئی ہے آگے، تو گویا کہ یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہے نا۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل ضرب من العطش فاخذ الرجل كفه فجعل يضرب له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنه. وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتقبل في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السبع عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت أو أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلبك آخر. قلب معلم کسے کہتے ہیں؟ قلب معلم سکھلایا ہوا کتا، میرے حضرت اس کا معنی کرتے قلب معلم کا معنی گریجویٹ کتا، گریجویٹ تعلیم یافتہ کتا ہے، گریجویٹ کتا ہے، تعلیم یافتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یاد رکھنا کتے کے تعلیم کے مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیٹو نہ ہو یاد رکھنا، یعنی پیڑ پر پتھر بانا سیکھ لے، پیڑ پر پتھر بانا، یعنی اس کو 3 مرتبہ شکار پر چھوڑیں تو شکار کو خود نہ کھائے، اپنے مالک کے پاس لے کر آ جائے۔ یہ ہے، سمجھو کہ اب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، گریجویٹ کتا۔ کتے کے تعلیم ہونے کی مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ پیٹ پر پتھر بانا سیکھ جائے گا، پیٹو نہ ہو جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی ذہن میں آگے بات یہ ہے، یہ 3 مرتبہ شکار کے اوپر چھوڑیں، شکار کو خود نہ بس بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دیں، اور شکار کو پڑھ کر لے آئے اب مالک کے پاس اور وہ ذبح کر لے تو بس کھا لیں گے، خود نہ کھائے اس سے یاد نہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہی ہے کہ اگر شکار کا کہیں سے خون نکل جائے تو پھر وہ بھی
پھر تو وہ دم مسفوح نکل جا رہا ہے تو پھر تو وہ بھی مذبوح کا حکم ہو جائے گا. ہاں اگر ویسے کہیں سے خون نہیں نکلا ہے تو پھر اس کا ذبح کرنا ضروری ہے. اور دوسرا کون سا؟ اور ایک ہے پرندے ہیں نا، بعض پرندے جیسے شکار باز ہے، شکرا ہے، ان کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے. باز اور شکرا وغیرہ ان کی تعلیم کے مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے. آگے ان کا کھانے کا مسئلہ نہیں، ان کے تعلیم کے مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کو شکار پر چھوڑیں اور پھر اس کو واپس بلا لیں، واپس آ جائے، بس یہی اس کی تعلیم کی مکمل ہونے کی نشانی. یعنی کہ آگے چلا جائے گا، یعنی وہ پھر نہیں ہے چھوڑ کر چلا جائے، بس یہ واپس ہو جائے. 3 مرتبہ اس کو شکار پر چھوڑیں اور پھر واپس آ جائے تو سمجھو اس کی تعلیم مکمل ہو گئی. آپ میں آگے چلانا. چلو بھائی کچھ آئے گیا انشاءاللہ. پیچھے سے کہاں سے پڑھتا ہوں؟ چلو انشاءاللہ. کہاں سے تھا بات چل رہی تھی؟ جزاک اللہ. دنیا پر بات ہوئی. دنیا پر چلو ہاں دیکھو تھوڑی سی مختصر بات کر دوں میں. دنیا اگر یہ دونوں سے ہے، دونوں کا معنی ہے قریب ہونا. تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب الزوال ہے، اگر کہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے. دنیا دونوں سے ہے، دونوں کا معنی ہے قریب ہونا. تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب الزوال، ختم ہونے کے قریب ہے. یہ دنیا یہ دنات سے ہے. دنات کا معنی ہے گھٹیا. تو دنیا یہ بھی آخرت کے مقابلے میں گھٹیا حیات میں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت بہت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آخرت کی زندگی یہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. تو دنیا کس سے ہے؟ یہ دنات. پھر میرے حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں دنیا کے بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. میرے حضرت نے بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. میرے حضرت نے بخاری شریف یہ کرسی دے دو ہمارے بزرگوں کو. کرسی والا ہے یہاں پہ؟ یہ اندر سے کرسی لے رہے ہیں، اندر سے. اگر یہ باہر ہے تو اس لیے ہم کرسی کو رکھیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ. یہ دنیا کا لفظ، یہ دنیا دونوں سے ہے، دونوں کا معنی قریب ہونا ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب الزوال، یہ ختم ہونے کے قریب ہے. یہ دنیا دنات سے ہے. دنات کا معنی ہے گھٹیا ہونا. تو دنیا آخرت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں ایک گھٹیا چیز ہے، ایک معمولی چیز ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے.
بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، دعا کیا کریں اللہ خاتمہ اللہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ یہ ہمارے قریب میں یعنی قبرستان سے آپ گزر کر آئے ہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ ہمیں لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پیار رکھے۔ آپ کے بھائی ولید، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ خوش رکھے، ہمارے بزرگوں کی بیٹھے کی برکت الحمدللہ۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، بنگلے میں یاد رکھیں، بادشاہ ہیں تو اپنے محل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے، ہاں کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں جنت نام ہی بادشاہت کا ہے، جنت میں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی رضوان، اللہ نے سب بہاریں پر چھپا رکھی الحمدللہ۔ یہاں تو آپ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی ہماری کتنی سی ہے، آپ دیکھ لیں۔ کل رات جنازہ پڑھا ہمارے گھر مولانا قیوم نیازی صاحب، 50 60 70 سال پہلے لاہور شہر میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا یادنا، اور شاید 50 60 70 سال کے بعد لاہور شہر میں ہم میں سے بھائی شعیب کوئی بھی نہ ہو یادنا، کوئی نہیں۔ ویسے ہی اب تو یہ دنیا ویسے کنارے پر جا رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اللہ اپنے بس صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑی انشاءاللہ جنت کی الحمدللہ۔ میرے حضرت نے بخاری شریف کے سوق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے، میرا پہلا اور آخری مصداق بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مصداق مجموع هذا العالم، مجموع هذا العالم، موت سے پہلے جو جہان ہے، موت سے پہلے، اب آپ دیکھ لیں ہم یہاں پر رہنے آتا ہوں، موت سے پہلے جہان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، موت سے پہلے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں، موت سے پہلے جو جہان ہے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ جو بھائی شعیب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاروبار کرنا، میں دنیا کام میں لگا ہوں، دنیا کا ہاں اس لحاظ سے دنیا کام کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے اپنا، ہاں ورنہ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا سے۔ میں سناتا رہتا ہوں، کتنا پیارا ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پیار رکھے۔ بس اپنی روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل رہے، ہو جاتی کوئی بھول بھال ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، پھر اپنی وہی جنت کی راہ اپنا لیں۔ دنیا ایک ہی ہے، یہ جہان جو نظر آ رہا ہے موت سے پہلے جہان ہے، چاہے آپ لاہور میں ہوں، پشاور میں ہوں، امریکہ میں ہوں، روس میں ہوں، یہ سب کیا ہے، یہ دنیا کا جہان ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ مرسم آ رہے ہیں لاہور میں،
جہاں یہ دنیا کا جہان ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں میرے حضرت نے بیان فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بودن، دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام، اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام. بس یہ ہے، رب کو یاد رکھنے کا حکم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ رب کے حکموں کو یاد رکھنا. بس الحمدللہ. دیکھو نماز کے وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ حکم ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا اور آپ نے نماز پڑھ لی. روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، بولتے وقت آپ کی زبان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، خدا خوفی کے جذبے سے بھری ہوئی. یہ زبان دنیا کی نہیں ہے، جنت کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہوتا ہے. بخاری شریف میں ہے اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کہنا، کسی کو کلمہ طیب اچھی گفتگو کہنا، اچھی بات کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا الحمدللہ. چاہے اپنی جائز بات چیت ہو لیکن ہو اس میں گناہ کی بات نہ ہو، اپنی ضرورت کی بات ہو، جائز بات ہو، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. تو بھائی کی بات پہلے پڑی ہے ذہن میں آ گیا. ہاں ہمارے مہمان ہمارے بزرگ تشریف لائے، بیٹھے کی برکت الحمدللہ. میں ملتان میں تھا، ملتان میں نے وہاں ملتان قریب وہاں ایک بستی میں بخاری شریف کے آخری سبق کا جلسہ تھا. وہاں دارالعلوم کبھی والا کے شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی درس دے رہے. عام آس پاس سے دیہاتی لوگوں کا مجمع آیا ہوا، تو پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمانے لگے آپ حضرات میں سے جو بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے، اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک دعا مل گئی. نور اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. الحمدللہ. دیکھو حدیث شریف کی مجلس میں اب کتنی خیر کی باتیں ہیں، اس میں بیٹھنا ہی ثواب ہے الحمدللہ. پھر اس کو کوئی بات اللہ دل میں ڈال دیں تو وہ آگے پہنچا بھی دیں آپ نے انشاءاللہ. الحمدللہ. کم نہیں کہ آپ بھائی لیاقت اتنی بات ذہن میں آ گئی، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ. ہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے. ابھی آپ نے حدیث شریف کی روشنی پڑھ لی. دنیا کے ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے یہ ہے دنیا. اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے مال ہے، اولاد ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، کوئی بھی مال اولاد جائیداد وغیرہ مکان وغیرہ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے. اور مال اور اولاد مکان جائیداد زمین وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس میں حلال حرام کتنی ختم ہو جائے، پھر یہی چیز دنیا بن جائے گی. آپ کو یاد رکھنا کتنی آسانی. ہمارے پاس کیا ہے بھائی لطیف صاحب؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس سے میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آپ ہسپتال میں چلے جائیں، ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی آگے پیچھے ہوتی ہے، اور ہسپتال میں لوگ بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بہرحال دنیا کے آگے آج بات اور بھی ہیں، لیکن بہرحال فی الحال یہ 2 مصداق آپ ذہن میں رکھیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کو منظور ہو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آگے انشاءاللہ اگلی حدیث بھی آپ دیکھیں نا.
کوئی شخص زمین کی قیمت لگائے اور اپنی بیٹی کو ان کے حصے کا قیمت دے